اپنا رمضان شریف کے جو پہلا اشرا رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا بخشش، یہ صحیح ہے حدیث؟ نہیں، حدیث نہیں صحیح. یہ بار بار ہر جگہ لکھا ہوتا ہے نا، لکھا ہوتا ہے. وہ خطبہ آپ کا سناتے ہیں کہ آپ نے شعبان کی آخری رات یہ خطبہ دیا، مگر علم حدیث کی روشنی میں اس کے راوی ضعیف ہے نا. یہ دلیری نہیں بائی امین کرنی چاہیے. جو چیز اچھے طریقہ سے آپ تک ثابت نہیں ہوئی، مستند نہیں، وہ منسوب نہیں کرنی چاہیے. باتیں اس میں کچھ اچھی ہیں، کوئی بری نہیں، مگر سارے اشرے جو ہیں وہ مغفرت کے بھی ہیں، رحمت کے بھی، اتقم من النیران کے. روز تو اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا جاتا ہے. اتقم من النار تو ہوتا رہتا، بخشتا بھی ہے، رحمت بھی. یہ تقسیم کرنے کی کیا ضرورت؟ اور یہ بھی لوگوں نے کیا کہ الگ الگ دعائیں بھی اب گھڑ لی ہیں کہ یہ مغفرت کا ہے، اس کے لیے یہ دعا پڑھو، یہ رحمت کا یہ پڑھو، آخر میں یہ پڑھو. یہ بھی اپنی طرف سے دین میں ایجاد ہے. یہی بات میرا ذہن میں آتی مولانا، نہیں بس جو دن شروع ہو رہے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل منوٹی بات نہیں. یہ دن جو آ رہا ہے نا اب آخری، ان کے لیے ٹھیک ہے، ایک دعا صحیح ثابت ہے. جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میری زندگی میں لیلۃ القدر کی یہ راتیں آئیں تو میں کیا پڑھوں، تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعائیں راتوں میں نا بہت پڑھنی چاہیے. ہمیشہ بھی پڑھتا رہے تو بہت اچھی ہے، مگر راتوں میں تو کثرت کر کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرے گناہ بھی معاف کر دے، میرے مجھ سے درگزر فرما. کسی روایت میں کریم ان کا بھی اضافہ آتا ہے؟ نہیں، اتنا ہی. اللہم تحب العفو فاعف عنی. یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے، بہت پڑھنی. یہ آخری اشرا کے حوالہ سے خاص طور پہ مولانا نے بتایا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ آخری اشرا کے اندر کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ہونا چاہیے. اور آخری اشرے کا تو ہر رات ہی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے نا مولانا، پہلے بھی کئی دفعہ بتایا.